ری انیکٹمنٹس کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی ہے اور ری انیکٹمنٹس کے ہی کچھ کرداروں سے بڑا ایک مثبت چیز جو نکل کر سامنے آئی پچھلے سیگمنٹ کے دوران وہ یہ کہ انم یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بالعموم شوٹس پر جاتی ہیں اور ظاہر ہے انہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا. ظاہر جب کہ شوہر موجود ہوتے ہیں تو ظاہر لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ شادی شدہ لڑکی سے ہم بات کر رہے ہیں, اس کے باوجود انہیں کام ملتا ہے. لیکن صوفیہ اس کے برعکس رائے رکھتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ چونکہ وہ شادی شدہ ہیں اس لیے لوگ انہیں کام دینے سے کتراتے ہیں. تو انم کچھ کہنا چاہ رہی تھی بریک میں, بتائیے گا. جب ہم یہاں سے جاتے ہیں نا انٹرٹینمنٹ میں کام کرنے کے لیے تو وہ سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کون ہے, ری انیکٹمنٹ کو وہ برا ہی سمجھتے ہیں, بہت غلط سمجھتے ہیں. تو وہ اس لیے ہم جیسی لڑکیوں کو مطلب ری انیکٹمنٹ والی لڑکیوں کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کون ہے کیا ہے. کیونکہ جب میں کرنے لگی تھی تو مجھے ایسا فیل ہونے لگا تھا کہ میں ایک سائڈ پہ, اب ہم ری انیکٹمنٹ میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب ایسا لگتا ہے کہ گھر کی ٹیم ہے, فیملی کی طرح ہے بالکل. اور جب انٹرٹینمنٹ کے لوگ بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, بار بار ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہی ایٹماسفیئر بن جاتا ہے. ایک وہ رکھا جاتا ہے, ایک فاصلہ رکھا جاتا ہے کہ نہیں یہ ری انیکٹمنٹ ہے اور یہ انٹرٹینمنٹ. اور سب سے پہلی بات کہی جاتی ہے نہیں ہے کہ جو ری انیکٹمنٹ سے جس نے کام کا آغاز کیا, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, اور اس کے بعد وہ انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری میں جا کے کچھ اچھا اس نے پرفارم کیا. بہت سارے ایگزامپل ہیں, بہت سارے. ماجد خان ایک ہمارے آرٹسٹ, انہیں ایکسیپٹ کیا انڈسٹری نے. جی بالکل, وہ بگ بینگ سے بہت سارے کام کرتے ہیں, کام کرنا آتا ہے آپ کو تو کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں. جی, لیکن وہ پر ان کی فرسٹ پریورٹی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ ری انیکٹمنٹ چھوڑ دیں. سب سے پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ری انیکٹمنٹ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں گے ری انیکٹمنٹ, پر آپ اتنا کام بھی تو دیں. جب تک وہ لابی سسٹم وہاں کا نہیں ختم ہوگا تو ہم جیسے لوگوں کو کب ملے گا چانس. بجٹ چیزیں ٹھیک, بجٹ سے مراد جو آپ کو پے کیا جاتا ہے اس میں بھی استحصال ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے دیکھیں ٹیلی ویژن ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر بہت سارے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں کہ جنہیں آپ کہیں کہ جی آپ مفت میں آ کے کام کرنا شروع کر دیں وہ تیار ہو جائیں گے, جی ہم تیار ہوں. پھر ٹی وی پہ آنا ہے کہ لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے. تو کیا اس چیز کا بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو ابھی تو تمہیں کام دے رہے ہیں نا, دیکھو تو ابھی تو یہ ہوتا ہے. انہیں کی وجہ سے بجٹ کا ہوتا ہے ایشو کہ بہت کم دیا لوگ مفت میں آ کے کام کرنے کے لیے تیار ہم اگر بجٹ کے لیے بولیں گے تو کہیں گے ہم تو ان کو بلا لیں گے بھائی, اور وہ فری میں کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ بتائیے گا لبابا, بجٹ کے حوالے سے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ جی بس اتنا ہی ہو سکتا ہے, ہوتا ہی ایسا ہے, ایسا بہت ہوتا ہے, اکثر ریٹ بھی ہو جاتا ہے اور یعنی وہی ہے کہ پھر کمپرومائز کرتے ہیں, کرنا پڑتا ہے. ہاں یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے لوگوں کو بھی شاید ٹھیک ہی لگتا ہوگا. ایک انڈسٹری کے طور پر کوئی سالڈ کچھ جگہ بنا نہیں پایا ری انیکٹمنٹ کا شعبہ جو ہے نا, لگتا ہے کہ نہ کچھ کردار ان کا کوئی نام یا شکل یا کچھ ذہن میں ہو, نہ پیسوں کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ, بس ریٹنگ چل رہی ہیں وہ ٹھیک کام ہے. اب دیکھیں انڈیا سے بھی دوسرے ممالک میں بھی آتے ہیں یہ ری انیکٹمنٹس, پر وہاں پر یہ نہیں انٹرٹینمنٹ اور ری انیکٹمنٹ, جو ری انیکٹمنٹ میں آ رہا ہے وہاں کے وہ انٹرٹینمنٹ میں بھی آ رہا ہے. اب ہمارے یہاں ری انیکٹمنٹ میں ہوسٹنگ کے لیے تو آ جائیں گے, ایکٹ نہیں کر سکتے. جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر شاید یہ برابر ہو جائے. اور جیسا انہوں نے کہا کہ ریپ اور اس طرح کے واحد سین دکھا رہے ہیں تو انٹرٹینمنٹ میں بھی تو یہ سب ہو رہا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ خیر چونکہ میں بہت زیادہ ڈرامے دیکھتا نہیں ہوں, ہمارے سامنے ویسے اصل میں بہت سارے ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ریشو بہت کم نہیں ہے انٹرٹینمنٹ میں. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ فیملی کے ساتھ آپ شاید دیکھ سکتے ہیں. ری انیکٹمنٹ ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا یا بیگم کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا. جی وہ اسی لیے کہ ٹرو اسٹوری پہ بیس کرتا ہے. جب پولیس والوں کے پاس وہ رپورٹس آتی ہیں کہ ہاں یہ ہو گیا, وہ پڑھی لکھی فیملی تھوڑی ایسا کرتی ہے. زیادہ تر یہ ایشو بھی تو ہے نا, وہاں تو باقاعدہ رائٹر لکھتے ہیں ناول سے یا ان کے اپنے دماغ میں ہوتا ہے. یہاں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس رپورٹ 100% آپ کے خیال میں جتنی ری انیکٹمنٹس اس وقت ہو رہی ہیں وہ ٹرو اسٹوری بیسڈ ہیں؟ نہیں اب نہیں ہو رہا ایسا. شروع میں تھا, اب 50% جو ہے وہ مرچ مسالہ آ گیا اس کے اندر. اب وہ 50% کے اندر وہ جس طرح آپ نے کہا یار فلاں شو میں یہ کیا تھا تو ریٹنگ بہت آئی تھی, تو کچھ ایسا بھی کرنے کا کہا جاتا ہے آپ سے کہ جو دل مانتا نہیں کہ یار ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر ایٹ ٹائمز کہ یار پتہ نہیں کیسے کیا ہوگا اس لڑکی نے, اس خاتون نے. ہاں ایسا مطلب ایسے کوئی ننگے پیر بھاگنا ہے یہ وہ, یا اگر خراب سین وہ تو محنت ہے. دیکھیں وہ تو محنت, آپ ننگے پیر بھاگ رہے ہیں, وہ اگر پیروں کے کچھ شارٹس آئیں گے جس طرح ہم نے بھی خیر لاسٹ ٹائم وہ کیا تھا, وہ تو وہ ظاہر آپ کی پرفارمنس ہے. بٹ کچھ ایسے شارٹس جو دیکھنے میں مشکل لگ رہے ہوتے ہیں وہ کرنے میں کتنے مشکل لگتے ہیں؟ وہ میں نے نہیں کیا آج تک وہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے میرڈ ہوں تو فیملی ایشو ہے, تو میں صاف منع کر دیتی ہوں سوری. لیکن ہوتا ہے البابا, آپ میں بھی نہیں کرتی تو نہیں ہوں گی, میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ ظاہر ان کی تو ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مرچ مسالہ, زیادہ کچھ ایسے شارٹس ہوں فنسنی خیز قسم کے, مطلب اس چیز سے پھر دور ہی رہتی ہوں میں. لیکن یہ پرابلم ہوتی ہے اکثر ہو جاتی ہے. جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا آدھی شوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں لکھ دیتے ہیں, یعنی اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر, تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کا لیکن ڈرامے میں تو یہ ہے نا کہ پہلے آپ کو پورا ایک اسکرپٹ ملتا ہے,
آپ پھر اپنا رول آپ کا پتہ ہوتا ہے آپ کو, تو اس میں بھی باقاعدہ بہت پلانڈ کام ہوتا ہے کہ اسکرپٹ پورا ہے, آپ پوری اسٹوری آپ کو پتہ ہے آپ کو اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ ٹرمز اینڈ وہ جب کنڈیشنز. کال آتی ہے تو تبھی ہم لوگ یعنی کنفرم کر لیتے ہیں کہ یہ اسٹوری کچھ نیگیٹو پہ تو نہیں جا رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں. پھر جب وہاں جاتے ہیں تو کچھ جگہوں پر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں جا کر ایڈیشن ہو جاتی ہے, تو اور کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ سیدھا سیدھا یعنی چلتے رہتے ہیں وہ اپنے کام سے. تو ہم لوگ تو جو تھوڑا سا الٹا ہو جاتے ہیں تو میں سیٹ ہی چھوڑ دیتی کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہوں, میں سیٹ ہی چھوڑ دیتی ہوں پھر وہ. اچھا, سیٹ پہ کیا ایشوز ہوتے ہیں آپ لوگوں کو؟ ظاہر ہے جس طرح ہم ہر ایشو پہ بات کرتے ہیں, ہم کسانوں کے مسائل پہ اگر بات کرتے ہیں, ہم مزدوروں کے مسائل پہ بات کرتے ہیں, تو ظاہر یہ بھی ایک طرح کی مزدوری ہے. میں تو بہت آپ کے میں تو کھانے پہ بات کروں گی. کھانا نہیں مل رہا ہوتا ٹائم کھانا نہیں مل رہا, دوپہر کا کھانا ملے گا رات 8 بجے, شام رات میں کی بھی 5 چھٹی, بجے, دوپہر کی بھی چھٹی. شام میں 5 بجے آپ کا ناشتہ اور رات کا کھانا ایک ٹائم پر آ جائے گا. چائے مل رہی ہوتی ہے ہر 10-5 منٹ بعد. نہیں, وہ چائے بھی بہت کم بہت آپ رسی کا کام جب کرتے آپ ہیں. کھانا کھا رہی ہیں ان کو جب چائے آپ نہیں کھانا ملتی. کھا رہی ہیں تو آپ کو کولڈ ڈرنک یا چائے مل جائے گی, ورنہ وہ بھی نہیں. ورنہ وہ بھی اور بس کام کام بس کام کام کام. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹائمنگ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے, یعنی صبح فجر میں آپ کے پیک اپس ہو رہے ہیں. تب ناشتہ ملتا ہے آپ کو؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ملتا. اور گھر جاتے ہیں تو گھر پہ بھی سب کوشش تو یہ ہوتی ہوگی نا ظاہر, چونکہ ان کے بجٹس بھی بڑے محدود ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی بار میں کچھ پورا اگر ہو جائے. ویسے ایک کچھ کے نہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی یعنی بچاتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے, کچھ جگہوں پہ 3 دن میں شوٹ ہوتا ہے, کچھ جگہوں پہ 2 دن میں ہوتا ہے, اور کہیں 1 گھنٹے میں ہوتا ہے, 1 دن میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ آدھے گھنٹے کی جو اسٹوری ہوتی ہے وہ 1 دن میں شوٹ کر لیتے ہیں. اچھا, جو 1 گھنٹے کی اسٹوری ہوتی ہے وہ 2 یا 3 دن میں کرتے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ لنکس ہوتے ہیں یا پھر ان کے آؤٹ ڈور کے وہ تو ظاہر ان کے اپنے مسائل, لیکن جو اسٹوری ہوتی ہے جن میں ظاہر آپ لوگ ہوتے ہیں وہ 2 سے 3 دن کے اندر ہو جاتی ہے. بیسیکلی اس کا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ لیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں, جو فیمیلس کے لیے بہت پرابلم کرتی ہے, اور میرڈ کے لیے, اور لیٹ پیک اپ کرتے ہیں, 3 بج جاتا ہے, جو فیملی کے لیے بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے. اور انٹرٹینمنٹ میں ایسا نہیں ہے؟ نہیں, وہاں نہیں, وہاں 10 بجے تک پیک اپ ہو جاتا ہے. ٹائمنگ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ لوگ اپنے رائٹس کے لیے بات نہیں کرتے؟ نہیں, بات یہ ہے وہاں پر سیریل اور سوپ ہوتا ہے, یہاں پر 1 گھنٹے کی اسٹوری ہے, تو پھر ان کے پاس بھی 3 دن ہے. اب وہ 3 دن میں 1 دن وہ انڈور رکھتے ہیں, 1 دن آؤٹ ڈور رکھتے ہیں, 1 دن وہ لنکس رکھتے ہیں. لیکن اگر وہ چاہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں 1 دن میں, اور ایک لمٹ میں کام کر سکتے ہیں, جیسے انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں. یہ تو خیر میں کہوں گی, جیسے جن کے 2 سین ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے رات دیر تک بیٹھے رہتے ہیں ہمارے ساتھ, تو ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی, پر جب تک ہم خود اپنے لیے نہیں بولیں گے تو پھر کوئی کچھ نہیں. میں وہ بات کر رہا ہوں نا کہ ایز این انڈسٹری ابھی تک ری انیکٹمنٹ کا جو شعبہ ہے, جس طرح دیکھیں اینکرز کو بھی اپنی رائٹس کا اندازہ ہے, رپورٹرس کی اپنی وہ ایک تنظیم سازی ہے, وہ بھی بات کرتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے. اگین کسانوں کی بات کریں, مزدوروں کی بات کریں, لیکن یہاں کچھ عجیب شیکی سا لگ رہا ہے. حالانکہ یہ ریٹنگ وائز بھی انڈسٹری کا بہت اہم حصہ بن چکا ہے, لیکن شاید آپ لوگ ہی کچھ گھبراتے رہے ہیں اب تک بات کرنے سے, ڈائریکٹر سے, پروڈیوسر سے. دیکھیے ہم سب نے کام ہی کرنا ہے. ہم لوگ بھی, میں بھی یہی سوچتی ہوں, بعض اوقات مجھے کوئی چیز بری لگ رہی ہوتی ہے پر میں کہتی ہوں کام کرنا ہے, نہیں بولیں گے تو پھر وہ بولیں گے اس بات پہ بھی ایشو ہے, اس بات پہ بھی ایشو, اور اب یہ بھی بول رہی ہو. ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد ذرا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ واقعی صرف یہ شوق سے متعلق کوئی چیز ہے یا لوگوں کا گھر کا چولہا اس سے جل سکتا ہے, اتنی مضبوط ہو گئی ہے انڈسٹری. ایک بریک لیتے ہیں, ری انیکٹمنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور بات کو بجٹ کے حوالے سے ذرا آگے بڑھائیں گے وقفے کے بعد.